آج آپ کے سامنے یہ بات رکھنا مطلوب اور مقصود ہے کہ رمضان میں کیے جانے والے بہت سے اعمال میں سے ایک عمل یہ بھی ہے کہ اس کلام اللہ کے ساتھ، اس کتاب اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کو استوار کیا جائے۔ کس طرح جوڑا جائے، کیا کیا جائے، کس طرح پڑھا جائے، کتنا پڑھا جائے، یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے۔ بنیادی طور پہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ جو رمضان کا مہینہ اتنا عظمت والا، برکت والا ہوا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ برکت اگر مہینہ رمضان کو ملی تو اس قرآن پاک کی وجہ سے ملی۔ اگر مکہ کو بستیوں کا سردار بنایا گیا تو اس قرآن پاک کی وجہ سے بنایا گیا۔ اس قرآن نے جب جس نبی کے قلب اطہر پر اترنا تھا، اس نبی کو نبیوں کا سردار بنا دیا گیا۔ جس رات میں اترنا تھا، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ اب آپ بتائیے، ایک رات 1000 مہینے سے افضل ہوئی کس کتاب کی وجہ سے؟ اس کتاب کی وجہ سے۔ اور یہ واحد کتاب ہے جس کا یہ اعجاز ہے۔ دنیا میں کسی ہستی، کسی شخصیت، کسی کے بارے میں یہ بات نہیں ہے۔ واحد یہ کتاب ہے، کیونکہ یہ مخلوق نہیں ہے۔ یہ کلام اللہ جو ہے اللہ کی صفت ہے، یہ مخلوق نہیں ہے، یہ اللہ کی صفت ہے۔ اور اس کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ یہ جس رات میں نازل ہوا وہی رات 1000 مہینوں کی نہیں، بلکہ زندگی میں جب بھی وہ رات آئے گی اس کو 1000 مہینوں سے افضل قرار دے دیا جائے گا، جب بھی آئے گی۔ یہ نہیں دنیا کی کسی شخصیت کی برتھ ڈے، یوم پیدائش، یوم میلاد، یہ پیدائش نہیں ہے، یہ مخلوق نہیں ہے۔ اس وجہ سے یہ جب بھی وہ رات گردش دوراں سے بڑھتی ہوئی، گردش دوراں کا سفر کرتی ہوئی آئے گی، وہ رات جب بھی آئے گی، جب تک قیامت قائم نہیں ہو جاتی۔ یہ اتنی افضلیت والی کتاب ہے، جب تک قیامت قائم نہیں ہوتی، جب بھی وہ رات آئے گی وہ رات 1000 مہینے سے افضل ہو جائے گی۔ یہ اکیلی بات اگر انسان کو سمجھ آ جائے تو زندگی کو بدلنے کے لیے اور اس کی افادیت اور اس کی اہمیت کو سمجھنے کے لیے کافی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کی ابتدا ہی میں کہہ دیا، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہ کرنا، اس میں شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے کہ یہ تمہارے رب کی طرف سے نہیں ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جو دلائل دیے انسان کو سمجھانے کے لیے، ایک سورت حیران ہو جائیں گے۔ قرآن پاک آپ کو پتہ ہے پہلی وحی کیا تھی؟ اقرا۔ آج پہلی سورت کون سی ہے؟ سورت فاتحہ۔ اللہ نے تو ترتیب لگانی تھی، اس کو ترتیب توقیفی کہتے ہیں، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے ذریعے لگی ہے کہ اس سورت کو یہاں رکھ دو، اس سورت کو یہاں رکھ دو، اس سورت کو وہاں رکھ دو، اس آیت کو اس آیت کے بعد رکھ دو۔ انکار حدیث کرنے والوں کی عقل کے اوپر بھی ماتم ہے۔ اس قرآن پاک میں ایک سورت گزری، صرف ایک سورت، اس ترتیب سے، نزول کی ترتیب سے نہیں۔ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ۔ اللہ تعالیٰ نے ایک سورت گزرنے کے بعد کہا، یہ جو ابھی سورت فاتحہ پڑھی ہے نا، اگر شک ہے کہ یہ کتاب کسی مخلوق نے تحریر کی ہے، ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا، اگر شک پڑ رہا ہے کہ جو ہم نے اپنے بندے کے اوپر نازل کیا، تو ایک سورت جو ابھی پڑھ کے گزرے ہو اس جیسی بنا کے لا کر دکھا دو۔ یہ ترتیب کا معجزہ ہے۔ 10 سورتیں گزرتی ہیں اس ترتیب سے، نزول کی نہیں۔ فَأْتُوا بِعَشَرِ سُوَرٍ مِثْلِهِ مُفْتَرَيَاتٍ، اس جیسی 10 صورتیں بنا کر دکھا دو۔ تقریباً قرآن آدھے کے قریب پہنچتا ہے تو اللہ تعالیٰ کہہ دیتا ہے لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ، دنیا بھر کے جن و انس مل جائیں۔ یہ جو دعویٰ ہے یہ کوئی چھوٹا دعویٰ نہیں، اس کے اوپر آپ نے غور کرنا ہے۔ دنیا بھر کے جن و انس مل جائیں، اس جیسی ایک کتاب بنا لائیں، نہیں بنا سکتے۔
یہ میں نے آپ کو دعویٰ بتایا ترکیب توقیفی کے اعتبار سے کہ ایک صورت گزری ایک صورت کا چیلنج، 10 صورتیں گزری 10 صورتوں کا چیلنج، قرآن آدھا ہوا قرآن کا چیلنج. اور اگر آپ اس طرف سے شروع کریں تو پہلے دعویٰ کیا ہے کہ قرآن بنا کے لاؤ، نہیں بنا سکتے 10 بنا لاؤ، 10 بھی نہیں بنا سکتے ایک بنا کر دکھا دو. یہ دعویٰ کیوں ہے؟ اگر تم کہتے ہو انسان نے بنایا ہے، انسان ایک کام زندگی میں ایک مرتبہ کرے دوبارہ کرنا مشکل ہے؟ آسان ہوتا ہے کہ مشکل ہوتا ہے؟ آسان ہو جاتا ہے. ایک دفعہ کام کر کے جو تجربہ ٹریننگ انسان کو حاصل ہوتی ہے اگلی دفعہ وہ کام کرنا نسبتاً آسان ہو جاتا ہے. اگر یہ انسان نے بنایا ہے، اللہ کا چیلنج ہے ایک صورت بنا کر لا کر دکھا دو، ایک ہی بنا دو. اگر انسان نے بنایا ہے تو تم میں سے بھی کوئی انسان تو ایسا ہونا چاہیے جس کے ذہن میں یہ اشکال ہے. آج یہ اشکال دور کر لیجئے. ذالک الکتاب لا ریب فیہ افی اللہ شک. کیا اللہ کے اوپر بھی شک کرتے ہو؟ کیا اس کی نازل کردہ کتابوں کے اوپر بھی شک کرتے ہو؟ اگر کرتے ہو تو ایک صورت بنا کر لا کر دکھا دو، صرف ایک صورت بنا کر لا کر دکھا دو. اللہ تعالیٰ چیلنج کر رہا ہے، اور چیلنج میں ہر چیلنج میں یہ الفاظ ہے کہ تم نہیں کر سکتے. پھر کہا اگر سارے کے سارے جن و انس مل جائیں تب بھی نہیں کر سکتے. اللہ اکبر. اور اللہ رب العزت نے اس کی حفاظت عجیب طریقے سے کی ہے کہ نہ باطل آگے سے آ سکتا ہے، نہ پیچھے سے آ سکتا ہے، نہ صورت بنا سکتا ہے. اور پھر آپ نے قاریوں کو تراویحوں میں تلاوت کرتے ہوئے سنا، ایک قاری زیر زبر کی غلطی نہیں کرتا، پیچھے سے سامنے جو ہوتا ہے لقمہ دے دیتا ہے. آج کل تو ویڈیوز وائرل ہو رہی ہیں، امام مسجد النبوی تراویحاں پڑھا رہے ہیں، پیچھے سے سامنے لقمہ دے رہا ہے. اتنا وہ تنگ آگے کہ دوران نماز اشارہ کرتے ہیں ذرا، یعنی مفہوم ہے ذرا بریکاں تے پیر رکھو، ذرا تھوڑا جا مہلت دو. یعنی ایک زیر زبر کی ایک نقطے کی بھی غلطی کی گنجائش نہیں ہے. جتنی سابقہ آسمانی کتابیں آئی تھیں ان کو لکڑی کے تختوں پہ چھالوں پہ لکھا گیا. قرآن پاک کو بھی لکھا گیا، قرآن پاک کو بھی لکھا گیا. لیکن اللہ رب العزت نے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ کے بعد کہ ہم اس کی حفاظت کریں گے، ہم نے اسے نازل کیا ہے، اس حفاظت کی ایک آپ کے سامنے کھول کر بیان کر دی کہ اس کی حفاظت آپ کا رب کرے گا کیسے. آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ 2 جلدوں کے اندر ایک کتاب، اگر اللہ تعالیٰ نے ایسے حفاظت کرنی ہوتی تو آسمان سے کتاب نازل ہو جاتی. 23 سال میں متعدد مرتبہ بار بار یہ جو آیات کا نزول ہے، یہ ہر آیت ایک معجزہ ہے، اور ہر دفعہ کی آیت ایک معجزہ ہے. اور اتنے مرتبہ ہزاروں مرتبہ معجزات نازل ہوئے. اگر کتابی شکل میں اتارنا ہوتا کتاب دے دیتا. نہیں، ہم اس کی حفاظت کریں گے، لکڑی کی چھال پہ نہیں، کاغذ کے صفحات پہ نہیں، چمڑے کی پشتوں پہ نہیں، بل ہوا آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم. قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک زمین کی پشت کے اوپر ایک بھی حافظ قرآن موجود ہوگا. اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی. بل ہوا آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم. ساری دنیا کے اوراق سے قرآن پاک کو مٹا دیا جائے، بل ہوا آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم. جب بھی پوری دنیا سے بھی تلف کر دیا جائے دوبارہ لکھ لیا جائے گا. اور دوبارہ بھی کیسے لکھا جائے گا؟ بغیر زیر زبر کی غلطی کے ساتھ. کہاں سے؟ حفاظ کے دلوں کے اوپر اللہ رب العزت نے اس کو ایسا نقش کیا، ثبت کیا. دنیا کی کوئی کتاب اور نہیں جو اس طرح یاد ہو سکے. اور ان قریب وہ اقوام پیدا ہوں گی جو اس کتاب کو ایسے یاد کر لیں گی جیسے تم آرام سے دودھ پیتے ہو. اللہ تعالیٰ نے تب اس کتاب کو قرآن کہا جب مکہ کے 34-35 بندے بھی ایمان لے کے نہیں تھے آئے. اور اللہ تعالیٰ کہہ رہا تھا کہ یہ قرآن ہے، یہ قیامت تک سب سے زیادہ پڑھا جائے گا. چیلنج کر رہا ہے. اب بھی آپ کو یہ شک اور وہم ہے کہ یہ آپ کے رب کا کلام نہیں ہے تو آپ اور میں غافل ہیں. آپ نے اس کتاب کو اس طرح سمجھا ہی نہیں، اس کی وہ قدر بھی نہیں کی. امام مالک اور ہمارے اسلاف رمضان کا مہینہ آتا دفتروں کو بند کر دیتے، شٹر ڈاؤن. فتویٰ نویسی کے کام کو بھی معطل، حدیث جیسے عظمت والے کام کو بھی معطل.
کیا کر رہے ہیں؟ یہ مہینہ قرآن کا مہینہ ہے، اور آپ نے اپنے عمل سے اس بات کو یہ بھی ثابت کر دیا کہ لوگ یہ نہ سمجھیں کہ قرآن کا مہینہ ہے تو بیچ میں کچھ گنجائش ہے۔ اور یہ صحیح سند سے واقعات ملتے ہیں۔ امام مالک کے پاس ایک بندہ بہت لمبا چوڑا سفر کر کے آ گیا رمضان میں، اور آ کے کہنے لگا یہ چند سوالات ہیں، ان کا جواب دے دیجئے۔ کہا ہم رمضان میں اس کتاب کے علاوہ کسی سے کلام نہیں کرتے، یہ وہ کلام ہے، یہ وہ کلام ہے، حدیث صحیح ہے، یہ اللہ کی رسی ہے، یہ اللہ کی رسی ہے جس کا ایک سرا اللہ کے ہاتھ میں ہے اور دوسرا سرا اللہ نے آپ میں سے ہر شخص کو پکڑایا ہوا ہے، جو چاہتا ہے پکڑ لے۔ اگر وہ رسی کتنی بابرکت ہوگی جس کو آپ پکڑیں گے، پکڑنے سے مراد پڑھیں گے، غور و فکر کریں گے، ثواب کے لیے چاہے پڑھیں، پکڑا۔ اللہ کی قسم جب بھی آپ قرآن کو پڑھتے ہیں تو گویا آپ اللہ کی رسی کو پکڑ لیتے ہیں جس کا ایک سرا کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ بتائیے کتنی عظمت والی، کتنی عصمت والی کتاب ہے۔ لیکن بات وہی ہے جو اللہ نے قرآن میں کہہ دی، اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا۔ اس کتاب کو، اس امانت کو ہم نے دنیا کی تمام مخلوقات پہ پیش کر دیا، سب نے انکار کر دیا، انسان پہ پیش کیا، آگے بڑھ کے پکڑ لیا۔ کیسا ظالم اور غافل ہے کہ پکڑ تو لیا، اس کے بعد ثم قست قلوبکم من بعد ذلک فہی کالحجارہ واشد قسوہ۔ قرآن تو یہ تھا کہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں۔ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ۔ اگر یہ قرآن پہاڑ جیسے سنگلاخ اور سخت چٹانوں پہ نازل کر دیا جاتا وہ ریزہ ریزہ ہو جاتے، لیکن تمہارے دل ان پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو گئے ہیں۔ آج قرآن کا مہینہ آ گیا، رمضان کا مہینہ آ گیا، لیکن تمہارے دل پتھر بن گئے۔ وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ۔ اللہ بھی سمجھانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑ رہا۔ اللہ کے بندو، جتنے مردی سخت دل ہو گئے ہو، جتنے مردی شقی القلب ہو گئے ہو، جتنا مردی پتھر دل ہو گیا ہے، وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ۔ پتھر ہی تو ہوتے ہیں جس میں سے چشمے پھوٹ پڑتے ہیں، اور اگر چشمے پھوٹنے ہوں تو اس کتاب سے بہتر دلوں کے لیے، نرمی کے لیے کوئی اور چیز نہیں۔ اور اللہ رب العزت نے آگے بھی دو آیتیں نازل کی، وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ۔ اور بعض پتھر ایسے بھی تو ہوتے ہیں نا کہ جن میں سے پانی بھی نکلتا ہے، اور بعض پتھر تم دیکھتے ہو اچانک گر پڑتے ہیں، تم کیا سمجھتے ہو ویسے گر گئے ہیں؟ اللہ کے خوف سے لرزتے اور کامتے ہوئے زمین کی طرف چل پڑتے ہیں۔ میں اور آپ اتنے سخت دل ہیں، ہمارے دل کیسے ہو گئے کہ ہم نے اس عظیم الشان کلام، جو کس کا کلام ہے؟ اللہ کا، اللہ نے کہا اس کلام کی فضیلت دیگر کلاموں پہ ایسے ہے، اللہ اکبر، جیسے میں رب کی فضیلت مخلوق کے اوپر ہے۔ اب بتائیے اللہ کی فضیلت اور اللہ کا کوئی مقابلہ یا موازنہ بھی کیا جا سکتا کسی مخلوق کے ساتھ؟ تو پھر اس کلام اللہ کا تم موازنہ کرتے ہو، تمہیں اس کلام اللہ کی قدر ہی کوئی نہیں۔ اور یہ بات بھی سمجھ لیجئے، یہ جی اس کو خالی پڑھنے کا کیا فائدہ؟ یہ بھی جہالت کا فلسفہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الف لام میم پڑھنے سے کتنی نیکیاں ملتی ہیں؟ 30۔ ہر حرف پہ کتنی نیکیاں ہیں؟ 10۔ اور میں یہ نہیں کہتا الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف بھی ایک حرف ہے، لام بھی ایک حرف ہے، میم بھی ایک حرف ہے۔ سارے منکرین حدیث اور سارے وہ فلاسفر اور سارے وہ عقلی اور منطقی جو یہ دلیل دیتے ہیں خالی قرآن پڑھنے کا جی کوئی فائدہ نہیں، افراط و تفریط نہیں ہونی چاہیے، جو بات سچ ہے اس کی بات بھی کروں گا، لیکن یہ کہہ دینا کہ سرے سے جی قرآن پاک کو پڑھنے کا فائدہ نہیں۔ الف لام میم کی ٹرانسلیشن
دنیا کے کس عالم کو آتی ہے؟ دنیا میں الف لام میم کا کوئی ترجمہ ہے؟ یہ جو حروف مقطعات ہیں، اگر ان کا ترجمہ نہیں ہے، صرف کلام اللہ کی وجہ سے آپ پڑھیں گے تو 30 نیکیاں مل جائیں گی کہ اللہ کا کلام ہے، تو پھر کیا بغیر سمجھے قرآن پڑھنے ہے قرآن کا ثواب نہیں ملتا؟ یہ فلسفہ باطل ہے، اس کو بھی رد کیجیے اور اس کا بھی ذہن میں ہونا چاہیے۔ لیکن ہاں دوسری طرف بات یہ ہے کہ یہ ہدی للناس ہے، یہ آیا ہدایت کے لیے، یہ قانون ہے، یہ دستور ہے، یہ شریعت ہے، یہ آپ کی زندگیوں کو بدلنے کے لیے آیا ہے۔ کیا ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ اللہ کی آیات پڑھ پڑھ کے ہمارے دل لرز اٹھیں اور ہم اللہ کے سامنے سجدوں میں رکوع میں گر پڑیں؟ وہ وقت ابھی نہیں آیا بندوں پہ؟ ہے اس لیے کتنی افسوس کی بات ہے، ہم مسلمان ہیں جتنے بیٹھے ہیں الحمدللہ مسجد میں آئے ہیں، اللہ تعالیٰ عنہ قبول فرمائے، سارے مسلمان ہیں، لیکن اگر یہاں پہ ابھی ووٹنگ کرا لی جائے، پوچھ لیا جائے، یہ جو ہزاروں کا مجمع ہے، خواتین مرد عورتیں ملا کر بچے مسلمان ہیں، کلمہ گو ہیں، اس کتاب کے اوپر یقین ہے، کتنے ایسے ہیں جنہوں نے الف لام میم سے لے کے والناس تک اس کے ترجمے کو مکمل طور کے اوپر سمجھ کے پڑھا ہو؟ افسوس ہوگا، آپ گنتی کے افراد ہوں گے جنہوں نے جو یہ دعویٰ کر سکتے ہیں کہ اللہ کا پیغام ہے، ٹھیک ہے ہم نے الف لام میم سے والناس تک، شاید کوئی ہو جو کہتا ہو کہ جی ہم ہر سال اس کو پڑھتے ہیں، شاید کوئی ہو کہتا ہو ہم نے ایک دفعہ پڑھا، شاید، اور اکثریت وہ ہوگی جنہوں نے اللہ کا کلام ہی نہیں پڑھا، جنہوں نے سمجھا ہی نہیں۔ اور بھائیو رمضان کا مہینہ آیا، کم از کم ان 30 دنوں میں ایک مرتبہ اپنے رب کے کلام کو سمجھنے کی کوشش بھی کر لو۔ اور یہ جو فلسفہ یہ باطل ہے، یہ بھی فلسفہ باطل ہے کہ قرآن پاک کو خود نہ ترجمے سے پڑھو، قرآن پاک کو سمجھنے کے لیے 14 علوم چاہیے۔ اور بھائی 14 علوم اس کو چاہیے جس نے قرآن پاک کا ترجمہ خود کرنا ہے، جس نے ترجمہ پڑھنا ہے اس کو صرف اردو آنی چاہیے، جس نے ترجمہ پڑھنا اس کو صرف اردو آنی چاہیے، اور جس نے خود ٹرانسلیشن کرنی ہے وہ 14 علوم کا ماہر بن جائے پھر کرے۔ یہ بات درست ہے، ہر بات کے اندر ایک اینگل درست ہوتا ہے، ایک اینگل غلط، لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ پڑھیں ہی نہ۔ ایسے فلاسفر، ایسے علماء نام نہاد موجود ہیں معاشرے میں جو آپ کو کہیں گے نا 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 براہ راست نہ پڑھنا۔ کیوں نہ پڑھیں؟ پڑھیے، حالی پڑھنا باعث ثواب، سمجھ کر پڑھنا، اصل مقصد اور مفہوم کو پانا، یہ پیغام اللہ کا ہے۔ پھر ایک اور فلسفہ غلط علام معاشرے میں، جیسے یہ مشہور ہے جی انہوں نے کتاب ثواب بنا لیا ہے، کتاب ثواب۔ اور بھائی جو چیز ہے اس کا اقرار کرو، آپ توجہ دلائیں فہم قرآن کی طرف، ترجمہ قرآن کی طرف، ہم بھی دلاتے ہیں، لیکن انکار نہیں کرنا۔ ما ہوا شفاء و رحمت للمؤمنین، یہ صرف کتاب ثواب اور کتاب ہدایت نہیں ہے، بلکہ یہ کتاب شفا بھی ہے۔ آپ اور میں ہلکی سی سر میں درد ہو، سب سے پہلے کس چیز کا ہے؟ پیناڈول کھا لیتے ہیں، ڈسپرین کھا لیتے ہیں۔ آپ کو اور مجھے سب سے پہلے یہ خیال کیوں نہیں آتا کہ کلام اللہ سے اپنا علاج کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے ما ہوا شفاء و رحمت للمؤمنین، یہ کتاب ایسی ہے جس میں آپ کے جملہ امراض کی، جملہ بیماریوں کی شفا موجود ہے۔ سر درد ہوئی، پیناڈول اور ڈسپرین کا خیال آنے سے پہلے اے بندہ مسلمان، تیرے دماغ میں سورۃ فاتحہ کا خیال آنا چاہیے۔ جب بھی تو کسی مرض کا شکار ہو، ڈاکٹر پہ بھی جانے سے پہلے، ڈاکٹر پہ جانے کی پابندی نہیں ہے، میڈیسن لینا اسلام میں سنت ہے، گویا وہ بھی باعث اجر و ثواب ہی ہے، لیکن پہلا خیال اس کتاب کا کیوں نہیں آیا؟ لو کان البحر مدادا لکلمات ربی لنفد البحر قبل ان تنفد کلمات ربی۔ آپ نے اللہ کے کلام کو کیا سمجھا؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ایک عظیم اور عجیب آیت کو نازل کیا، وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ أَوْ قُطِّيَتْ بِهِ الْأَرْضُ أَوْ كُلِّمَ بِهِ الْمَوْتَى۔ دنیا کے اندر آپ نے بڑے جادوگروں کی باتیں سنی، بڑی سحر کی باتیں سنی، بڑے کینسر کے امراض دیکھے اور بڑے کینسر کے مریضوں کو شفا یاب ہوتے ہوئے دیکھا، بڑی میڈیکل اور سرجن کی ٹریٹمنٹس کو دیکھا، برین کی سرجریاں ہو رہی ہیں، ہارٹ کی سرجریاں ہو رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان سب باتوں کے جواب میں یا ایک عظیم معجزے کے طور پہ ایک آیت کو نازل کیا، وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ
اللہ کے بندو اگر دنیا میں کوئی کلام ہو جس کلام کو سن کر پہاڑ چل پڑے، زمین پھٹ جائے، مردے زندہ ہو جائیں، تو اللہ کی قسم یہ وہی کتاب ہے، یہ وہی کلام اللہ ہے۔ اللہ کے کلام کن سے، کن، صرف کن، 2 حرف اللہ کہہ دیں ہر چیز بن جاتی ہے، صرف 2 حرف۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ لاکھوں حروف، 3 لاکھ سے زائد حروف عطا کیے، آپ نے اس کلام کی قدر نہیں کی، یا تو آپ نے سمجھا ہی نہیں یہ اللہ کا کلام ہے۔ ہاں جنہوں نے سمجھا ان کی کیفیات کیا ہیں؟ حدیث میں آتا ہے جب اللہ وحی نازل کرتا ہے آسمان سے، اللہ اکبر، جب بھی کوئی حکم نازل کرتا ہے، یہ اللہ کے احکام نہیں ہے، اللہ کا کلام نہیں ہے، جب بھی اللہ عرش کی بلندیوں سے ایک جملہ بھی کلام فرماتے ہیں، ایک لفظ بھی کلام فرماتے ہیں، اس ایک لفظ کی دہشت، حدت اور اس کے عظمت اور اس کے بوجھ کو محسوس کرتے ہوئے آسمان کے سارے فرشتے بے ہوش ہو کے گر پڑتے ہیں۔ میں نے اور آپ نے کیا سمجھا اس کلام کو؟ کچھ بھی نہیں سمجھا، حتیٰ کہ سب سے پہلے حدیث میں آتا ہے جبریل امین کو ہوش آتی ہے، اور جبریل امین فرشتوں کو تسلی اور تشفی دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ اٹھو، تمہارے رب نے جو فرمایا سچ فرمایا ہے، تمہارے رب نے جو فرمایا حق فرمایا ہے۔ میں اور آپ قرآن کی آیتیں پڑھ پڑھ کے سنائیں گے، پڑھ پڑھ کے بھی آپ سنائیں، ٹرانسلیشنز بتائیں، بجائے یہ کہنے کے کہ ہمارے رب نے حق فرمایا سچ فرمایا ہے، کہیں گے ہمارے مولوی نے اس کی یہ تشریح نہیں کی، ہمارے مولوی نے اس کی یہ تفسیر نہیں کی۔ اللہ کے فرشتے اللہ کے کلام کو سن کے ان کے اوپر جو کفیات طاری ہوتی ہیں، میرے اور آپ کے اوپر وہ کفیات طاری کیوں نہیں ہوتی؟ اللہ کے بندو، یہ رمضان کا مہینہ اللہ کے لیے، اس رمضان کے مہینے میں عہد کرو کہ اس کتاب کے ساتھ ایسے جڑیں گے کہ ان تمام حدیثوں کے، ان تمام اجر و ثواب کے مستحق بن جائیں گے جو قرآن و سنت سے صحیح سند سے ثابت ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل قیامت کے دن قرآن کو جو بندہ زیادہ پڑھتا ہے نا، زیادہ پڑھتا ہے، زیادہ پڑھتا ہے، پڑھتا ہی رہتا ہے، ہر روز پڑھتا ہے، کل قیامت کے دن۔ اور بعض نے کہا یہ حفاظ کے بارے میں بھی ہے، اور حفاظ کے بارے میں تو باللولا ہے ہی، ظاہر ہے حفظ کرنے والا تو بے شمار قرآن پڑھتا ہے تو اس کو حفظ ہوتا ہے، کہ قرآن کل قیامت کے دن اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کھڑا ہو جائے گا، اس کو پڑھنے والا جتنا مرضی گناہ گار ہوگا، جیسا مرضی خطا کار اور سیاہ کار ہوگا، یہ قرآن سفارشی بن کے اللہ کے سامنے کھڑا ہو جائے گا، اللہ میں تیرا کلام ہوں، اس بندے نے مجھے پڑھا تھا فلاں وقت اتنے بج کے اتنے منٹ میں یہ پڑھا کرتا تھا، فلاں ٹائم اس نے پڑھا تھا، فلاں ٹائم کا اللہ میں گواہوں، اللہ اس نے فلاں وقت پڑھا، مفہوم یہ، اللہ اس نے فلاں وقت پڑھا، اس کو عزت عطا کیجئے۔ آپ اس کو عذاب دے رہے ہیں، اس کو عزت عطا کیجئے، اس کے گناہوں کو معاف کیجئے، اس کی پردہ پوشی فرما دیجئے، اس کو بخش دیجئے۔ اللہ قرآن کی سفارش کے آگے کہے گا اچھا تو میرا کلام ہو کے ہی میرے سے سفارش کرتا ہے، میں اسے تاج زینت عطا کرتا ہوں۔ اللہ تاج زینت، اللہ کچھ اور بھی عطا کیجئے، میں اسے لباس فاخرہ اور زینت عطا کرتا ہوں، اللہ تاج زینت اور لباس زینت، اللہ اسے کچھ اور بھی عطا کیجئے۔ اچھا میں اس سے راضی ہو جاتا ہوں اور اس کو کبھی جنت سے نہیں نکالوں گا، اللہ کچھ مزید بھی تو جنت میں دے دیجئے۔ ایسا سفارشی دنیا میں کوئی ہے؟ ماں باپ بھی سفارشی ہیں، ہر بندہ سفارشی ہے، علماء بھی کریں گے، حفاظ شہداء، لیکن یہ سفارش کیسی سفارش ہے؟ تاج عزت کے بعد لباس عزت، لباس عزت کے بعد اللہ کی رضامندی اور جنت میں داخلے کی گارنٹی، اور جنت میں داخلے کے بعد بھی اللہ کو کہہ رہا ہے اللہ جنت میں بھی تو کچھ عطا کیجئے۔ اللہ کہے گا اچھا پھر جتنی آیتیں اس کو یاد ہیں اس کو کہہ، پڑھتا جا اور چڑھتا جا، پڑھتا جا اور چڑھتا جا، جنت کے درجے بھی جتنے یہ طے کرنا چاہتا ہے، ایک بندے کو صرف قل ہو اللہ بھی آتی ہے وہ بھی پڑھے گا، اللہ اتنے درجے جنت میں بلند کر دے گا۔ آپ نے اور میں نے، یہ وہ کتاب ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اس کتاب کو نماز سے باہر بھی پڑھنا چاہیے، موضوع بڑا طویل ہے، لیکن نماز کے اندر پڑھنا یعنی نفلوں کے اندر پڑھنا باہر پڑھنے سے زیادہ افضل ہے، اور نفلوں میں پڑھنے کے لیے آپ کا حافظ ہونا ضروری نہیں، آپ مصحف کھول کے پڑھ سکتے ہیں، اس میں کسی بھی بندے کی کسی بھی رائے کو
بالکل آپ اس نیکی کے کام سے پیچھے مت ہٹیے اور ہر رائے کو مسترد کر دیجئے، کیونکہ صحیح اسناد سے یہ واقعات موجود ہیں کہ نفل کے اندر قرآن پاک کو اوپر سے دیکھ کر پڑھا جا سکتا ہے۔ آپ اس اجر سے محروم رہنا چاہتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جو بندہ نماز کے اندر 3 آیات پڑھتا ہے، صرف کتنی؟ 3، وہ 3 سرخ اونٹنیوں سے بہتر ہیں۔ 3 سرخ اونٹنیوں سے بہتر سے کیا مراد؟ 3 سرخ اونٹنیاں آج کل بھی 10 لاکھ کی ہیں۔ ایک بندہ صرف اٹھ کے قل ہو اللہ یا 3 آیتیں پڑھ لیتا ہے، گویا اس نے 10 لاکھ سے زیادہ اللہ کے راہ میں خرچ کر دیا، صرف 3 آیات۔ اور اگر کوئی بندہ 10 آیات پڑھتا ہے، 10 آیات صرف اگر کوئی بندہ پڑھتا ہے تو اللہ رب العزت اس کو غافلوں میں سے نکال دیتے ہیں، غافلوں میں سے نکال دیتے ہیں۔ اللہ کے ہاں رجسٹر ہیں جہاں پہ ان لوگوں کو غافل لکھا جاتا ہے جو ایک دن میں، ہر بندہ مومن کے اوپر ایک دن میں کم از کم 10 آیتوں کی تلاوت فرض ہے۔ ہاں بہت سے فرائض ایسے ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ فرض نماز میں ہی پورے کر دیتا ہے، انسان اس کی وجہ سے بچ جاتا ہے کہ انسان نے 10 آیات تو فرض نمازوں میں بھی پڑھی ہوتی ہیں، لیکن ہر بندے کو نماز میں بھی اور نماز سے باہر بھی قرآن پڑھنا چاہیے۔ 3 آیتوں کی فضیلت سن لی، 3 اونٹنیوں سے بہتر۔ 10 آیات کی فضیلت، اس کا نام غافلوں میں سے کاٹ دیا جاتا ہے، گویا مستعدین میں آ جاتا ہے، یعنی وہ غافل نہیں ہے، وہ اسلام کا ایک رکن، وہ اسلام کا ایک پریکٹیکلی اسلام کے اوپر عمل کرنے والا عامل لکھ دیا جاتا ہے۔ جو 100 آیات پڑھتا ہے اس کے لیے اتنی فضیلت ہے، جو 100 آیات کا پڑھنا مشکل نہیں ہے، انشاءاللہ ابھی آپ کے سامنے رکھوں گا۔ جو صرف قیام کے اندر، نماز کے اندر 100 آیتیں پڑھتا ہے، اس کے لیے لکھا جاتا ہے کہ اس بندے نے عشاء سے لے کے فجر تک اللہ رب العزت کے سامنے قیام کیا ہے، پوری رات کا قیام لکھ دیا جاتا ہے۔ اور جو 1000 آیتوں کے ساتھ قیام کرتا ہے، اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عنایت فرمائے۔ 1000 آیتوں کے قیام کے بارے میں حدیث یہ بھی صحیح ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو 1000 آیتوں کے ساتھ قیام کرتا ہے اس کے نامہ اعمال میں ایک خزانہ لکھ دیا جاتا ہے۔ جو خزانہ اللہ رب العزت لکھے، پتہ نہیں اس کی مقدار اور تعداد کیسی ہوگی، صرف اس خزانے کا ایک ٹکڑا زمین و آسمان کے تمام خزانوں سے بہتر ہے۔ 1000 آیتوں کا قیام قطعاً مشکل نہیں ہے۔ قرآن اٹھائیے، اپنی ٹریننگ اور تربیت کیجئے۔ رمضان کا مہینہ اس لیے آیا، 29واں پارہ کھولیے، صرف 29واں اور 30واں پارہ آپ پڑھیں، آپ ایک دن میں 1000 آیتوں کے قیام سے زیادہ کی اجر و فضیلت پالیں گے۔ اب بتائیے 29واں اور 30واں پارہ پڑھنا مشکل ہے؟ قطعاً مشکل نہیں، ہر روز پڑھا جا سکتا ہے، رمضان میں ہر روز پڑھا جا سکتا ہے۔ اور آپ کو یہ بات میں بتلا رہا ہوں کہ آپ قرآن کھول کے پڑھ لیجئے، 1000 آیتوں کا قیام اپنی زندگی کے اندر ان باتوں کو شامل کیجئے۔ اور نماز سے باہر قرآن پڑھنے والے کے جو اجر و ثواب ہیں وہ بھی عجیب ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک بندہ دعائیں کر رہا ہے، مفہوم آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، مفہوم یہ ہے کہ ایک بندہ دعا کر رہا ہے میرے لیے اللہ یہ بنا، یہ بنا، اللہ میری یہ، اور دعائیں کرنے والے الحمدللہ اللہ کے ایسے بندے ہوتے ہیں دعا میں ہر چیز ہی مانگ لیتے ہیں، لمبی دعائیں کرتے ہیں، محلات بھی مانگ لیے، رزق بھی مانگ لیا، جنت بھی مانگ لی، جہنم سے نجات بھی مانگ لی، بیوی بچوں کی صحت بھی مانگ لی، بیوی بچوں کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنانا، اولاد، ہر چیز مانگ لی۔ اور دوسری سائیڈ پہ ایک بندہ بیٹھا جو صرف قرآن پڑھ رہا، وہ کچھ نہیں مانگ رہا، وہ صرف اللہ کا کلام پڑھی جا رہا ہے۔ بندے لائنوں میں لگے ہوئے ہیں پوری دنیا کے، وہ اللہ سے مانگتے جا رہے ہیں، پوری دنیا کے جمی انسان جو اللہ رب العزت سے مانگ رہے ہیں، ایک طرف ایک بندہ اکیلا تنہا بیٹھا ہوا قرآن پڑھ رہا ہے۔ اس اکیلے بندے کو بغیر مانگے وہ سب مل جائے گا یہ جو ساری دنیا کے لوگ مانگ رہے ہیں۔ یہ بندہ تو دعا بھی نہیں کر رہا، یہ بندہ تو اللہ سے مانگ بھی نہیں رہا، اس کو کیوں مل جائے گا؟ ہاں، کیونکہ یہ اللہ کے کلام کی تلاوت کر رہا ہے، اور اس کو مانگنے سے اس تلاوت قرآن پاک نے روکا نا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ اجر اور فضیلت دے دی۔ اب جو باقی مانگ رہے ہیں وہ بھی گویا تیرے لیے ہی مانگ رہے ہیں۔ بتائیے اس سے بڑا اجر و ثواب اور اس سے بڑی فضیلت کیا ہو سکتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک کہہ دیا کہ نماز میں
3 آیتیں پڑھنے والا آپ کے سامنے رکھا، 3 اونٹنیوں کے انفاق سے بہتر ہے۔ اس سے ملتی جلتی ایک حدیث یہ بھی ہے، اور اس حدیث کے الفاظ میں یہ بھی ہے جو 4 پڑھے گا 4، 5 پڑھے گا 5، 6 پڑھے گا 6۔ اسی طرح اس سے ملتی جلتی ایک حدیث یہ بھی ہے کہ جو بندہ مسجد میں، یہ بغیر قیام کے لیے، مسجد میں اس نیت سے آتا ہے کہ میں اللہ رب العزت کے کلام کی 2 آیتیں سیکھ لوں، صرف 2۔ تم میں سے کون ہے جو بغیر ظلم کے خوبصورت کوہانوں والی اونٹنیوں کو ہانک کے لے آئے؟ اللہ ہر کوئی چاہے گا بغیر ظلم کے، فری مل رہی ہیں، ہاں مفت مل رہی ہیں۔ تو پھر تم کیوں نہیں مسجدوں میں جاتے اور اللہ کے کلام کی 2 آیتوں کو سیکھتے؟ 2 آیتیں صرف ٹرانسلیشن اور ترجمے کے ساتھ، تلاوت کے ساتھ سیکھنے کا ایک دن میں اجر و ثواب یہ ہے کہ 2 اونٹنیاں، اور یہاں پہ بھی یہ الفاظ موجود ہیں، جو 3 سیکھے گا 3، جو 4 سیکھے گا 4، جو 5 سیکھے گا 5۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جو لوگ مسجدوں میں بیٹھ جاتے ہیں قرآن پاک کو سمجھنے کے لیے، پڑھنے کے لیے، اللہ آسمان سے سکینت کا نزول فرماتا ہے، رحمت ان کو ڈھانپ لیتی ہے، فرشتے اپنے پر پھیلا لیتے ہیں جو مسجدوں میں قرآن پاک کی آیتوں کو سمجھنے کے لیے آتے ہیں۔ اور یہی ہے نہیں، اور اللہ تعالیٰ اس عظیم الشان مجلس کے ہر بندے کا ذکر اپنے مقرب ملائکہ کے سامنے کرتا ہے۔ دیکھو فلاں مجلس میں میرا فلاں بندہ قرآن کو سیکھنے کے لیے بیٹھا ہے، فلاں بندہ قرآن کو سیکھنے کے لیے بیٹھا ہے، فلاں بندہ، وہ مجلس کا تذکرہ اللہ کا رہا ہے۔ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم میرا ذکر کرو میں رب تمہارا ذکر کروں گا۔ اور یہ ذکر، اس کی سب سے افضل صورت یہ ہے، اور یہ وہی وعید ہے، جیسے میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، یہ 2 نفلی عبادات ایسی ہیں، جس طرح انفاق فی سبیل اللہ فرض زکوٰۃ اور نفلی عبادت کو چھوڑنے کی وعید ہے، اس طرح اس نفلی عبادت کو بھی پڑھنے کے اعتبار سے تو 10 آیتیں ہی فرض ہے نا کہ غافلوں سے باہر ہونا ہے، لیکن اس کو چھوڑنے کی بھی وعیدیں موجود ہیں۔ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَىٰ وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَىٰ۔ ایک آنکھوں والے، بینا اور بصارت والے کو کل اندھا کر کے اٹھایا جائے گا۔ مراد ہر اس شخص کے بارے میں ہے جس نے اس ذکر سے منہ پھیرا، اس ذکر کے اوپر عمل نہ کیا، اس نفلی عبادت کو چھوڑ دیا، اس قرآن پاک کے سے منہ موڑ لیا، اندھا کر کے اٹھایا جائے گا۔ اندھا کر کے اللہ، میں تو دنیا میں آنکھوں والا تھا، دنیا میں تو آنکھوں والا تھا، تجھے یاد ہے ہم نے دنیا میں تجھے اپنی آیات دی تھی۔ کس مسلمان کو یہ قرآن نہیں ملا؟ ہر مسلمان کو یہ قرآن تجھے دیا تھا، تو اس کو بھول گیا، تجھے پتہ ہی نہیں، تو نے الماری کے اندر رکھا، 1 سال گزر گیا، اس کے اوپر سے ڈسٹ بھی تو نے نہیں جھاڑی، تو نے کھول کے دیکھا تک نہیں۔ ہم نے تجھے اپنی آیات کو دیا تھا، تو نے جیسے ہماری آیات کو بلا دیا، آج ہم تجھے بلا دیں گے۔ وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ۔ جو ہمارے اس ذکر سے غافل ہو جائے گا، جو اس ذکر میں لگ پڑا، اس کے ہمراہ تو فرشتے چل پڑے، اس کے اوپر تو فرشتوں کی اور سکینت کی اور رحمتوں کی برکھا برسی، اور جو اس سے دور ہوا، نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانٌ، اس کے لیے ہم ایک ایسا ساتھی پیدا کریں گے جو ابلیس کی اولاد میں سے ہوگا اور جنات اور شیاطین میں سے ہوگا۔ اس کو چھوڑو گے پھر ہر وقت وہی تمہارا ساتھی بن جائے گا، تمہیں نیک رستے پہ چلنے کی توفیق ہی نہیں ملے گی، ہر وقت وہی تمہارے کان میں پھونکے مارتا رہے گا اور برائی کے رستے پہ چلتے چلے جاؤ گے۔ اس کو چھوڑ دیا۔ اسید بن حضیر رات کو تلاوت کر رہے ہیں اور کہتے ہیں اللہ کے رسول عجیب منظر دیکھا، یا بیٹا میرا پاس تھا، میں قرآن پڑھتا تھا، آسمان سے ایک چھتری نما چیز آتی تھی، اس میں روشنیوں کے ٹمٹماتے ہوئے دیے تھے، تو وہ جب قریب آتی تھی میرا گھوڑا بدک جاتا، تو یا پاس پڑا تھا، تو میں سوچتا تھا یا کو ٹانگ نہ لگ جائے، تو میں نے تلاوت کو مؤخر کر دیا، کرتا رہا پھر مؤخر کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اسید تجھے چاہیے تھا کہ تو صبح تک تلاوت کرتا ہی رہتا،
کرتا ہی رہتا، نتیجہ یہ نکلتا کہ آسمان سے اترنے والے فرشتوں کو مدینہ کا ہر شہری اپنی آنکھوں سے دیکھ لیتا۔ ان قرآن الفجری کانا مشہودا، آپ نے ویسے ہی سمجھ لیا کہ قرآن پاک کی تلاوت کو سننے کے لیے آسمان سے فرشتوں کا نزول ہوتا ہے۔ اور یہ قرآن پاک، اس کے اتنے معجزات اور ان گنت واقعات ہیں کہ آپ سن کے حیران رہ جائیں۔ اور جو اکثر میں سناتا بھی ہوں، اللہ کے فضل، آپ رات کے دروس میں بھی آیا کریں، اس کے اندر بھی اعمال کے حوالے سے گفتگو جاری ہے، اور تفصیلی بات ظاہر ہے انسان جمعے کے خطبے میں بڑا کمپیکٹ اور کمپائل مواد انسان لوگوں کے سامنے رکھ سکتا ہے، اس کی تشریحات رکھنا ایک جمعے کے اندر ممکن ہی نہیں ہوتا۔ لیکن ایک بات کہنا چاہتا ہوں، قرآن پاک تو بڑی دور کی بات ہے۔ قرآن پاک کی ابتدا میں سورت فاتحہ ہے، اس سے پہلے کیا ایک آیت لکھی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھی ہے نا۔ میں پرانے واقعات بھی نہیں سناتا، ایک واقعہ عصر حاضر کا، حالیہ راول پنڈی کا، ایک کیپٹن کی والدہ کا آپ کو سناتا ہوں۔ 70 سال کی بوڑھی عورت ہے، آنکھوں میں پہلے کچھ ہوا، پردے آگے، بالکل بینائی ختم ہو گئی۔ وہ عورت اللہ سے کہنے لگی، یہ پرانا واقعہ نہیں ہے، آج کا واقعہ ہے، ہمارے موجودہ دور کا۔ اے اللہ، جب تک آنکھ تھی میں یہ قرآن پڑھا کرتی تھی، اور میں تو حافظ قرآن نہیں ہوں، بینائی جانے کا بڑا دکھ ہے اور غم ہے، اللہ غم ہے، اور لیکن اس غم سے بھی بڑا غم ہے، میں اس کتاب کی تلاوت سے محروم رہ گئی ہوں۔ اس سے بڑا غم یہ ہے، میں اس کتاب کی تلاوت سے محروم رہ گئی ہوں۔ اس کے بیٹے نے یہ خود واقعہ بیان کیا، میری والدہ، قرآن پاک اس کے بعد 13 لائنی تھا، 13 لائنی، 16 لائنی بھی ہوتا ہے، مختلف لائنیں ہوتی ہیں۔ میری والدہ 13 لائنی ایک تسبیح پکڑ کے ایک قرآن کے اوپر انگلی رکھ کر کہتی تھی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ مجھے آتا ہی یہ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کہا تیسری دفعہ بسم اللہ پڑھتے ہوئے قرآن کے اوراق کو ختم کیا، اللہ نے آسمان سے بینائی کو واپس لوٹا دیا۔ ڈاکٹروں نے جواب دے دیا کہ اس کی بینائی نہیں آ سکتی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ نے اس قرآن کو کیا سمجھا؟ یہ قرآن معجزے کی کتاب ہے۔ آپ وہ صحابہ کے واقعات بھول گئے؟ اللہ کی قسم ہم نے دیکھا جو درد دل سے، جو اخلاص نیت سے اس قرآن کو تھام لیتا ہے، پکڑ لیتا ہے۔ اپنا ذاتی مشاہدہ بیان کرتا ہوں، اور ہمارے رفقا اس بات کے گواہ ہیں، 20 ایسے لوگ ہیں جنہوں نے سورت فاتحہ کو پکڑ لیا، اللہ تعالیٰ نے کینسر سے بھی شفا دے دی۔ آپ نے اس قرآن کو کچھ بھی نہیں سمجھا، نہ کتاب ثواب۔ بھائی ہم کتاب فہم سے پیچھے ہٹاتے ہٹاتے کتاب ثواب سے بھی بندوں کو پیچھے کر گئے، کتاب شفا سے بھی پیچھے کر گئے۔ یہ اللہ کا کلام ہے، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق۔ اللہ کے کلام کو تو نے کیا سمجھا؟ لو کان البحر مدادا لکلمات ربی، اللہ کا کلام ساری دنیا کے سمندر سیاہی بن جائیں، اللہ کے کلام کو لکھنا شروع کریں، ساری دنیا کے درخت قلم بن جائیں، اللہ کے کلام کو لکھنا شروع کریں، نہیں لکھ سکتے، چاہے اتنے ہی درخت اور اتنے ہی سمندر آ جائیں۔ اللہ کے کلام ایسے ہیں، اللہ کا کلام اتنا عظیم ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو اس کی پناہ میں آیا، اس کی پناہ میں آنا، کلام اللہ کی پناہ میں آنا جائز ہے۔ یہ مخلوق نہیں ہے، یہ صفت ہے، اسی لیے اس کی قسم اٹھانا بھی جائز ہے، کیونکہ یہ مخلوق نہیں ہے، صفت ہے۔ جو صرف قرآن کی بات نہیں کر رہا، جو صرف یہ کہتا ہے نا، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، اے اللہ میں آپ کے کلمات کی پناہ میں آیا۔ رسول اللہ نے کہا، جس بندے نے 3 مرتبہ جہاں کہا، جس جگہ کہا، جس مجلس میں کہا، مسجد میں آتے ہوئے، نکلتے وقت، گاڑی میں بیٹھتے ہوئے، اترتے وقت، بازار میں جاتے ہوئے، نکلتے ہوئے، جہاں جاتے ہوئے قرآن نہیں پڑھا، یہ قرآن ہے، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، یہ قرآن نہیں ہے، یہ حدیث ہے، یہ سنت ہے، یہ وحی ہے، حدیث بھی وحی ہے۔ لیکن اس میں کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ میں تیرے کلمات کی پناہ میں آیا، اس کو دنیا کی کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی جب تک وہ وہاں سے ٹریول نہ کر جائے۔ آپ نے اور میں نے اس کلام اللہ کو، جو اس کلام اللہ کی وجہ سے انسانوں کو جو رتبہ ملا،
مہینوں کو جو رتبہ ملا، راتوں کو جو رتبہ ملا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سردار انبیاء جو بنایا گیا، ہم نے اس کلام کی قدر نہیں کی، ہم نے اس کلام کو چھوڑ دیا۔ اور اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ذکر کر دیا، اِنَّ قَوْمِ اتَّخَذُوا هَٰذَا الْقُرْآنَ مَهْجُورًا، اللہ میری قوم نے اس قرآن کو پس پشت ڈال دیا جو آپ نے آسمان کی بلندیوں سے نازل کیا ہے۔ اس قرآن کی اہمیت کو ہم نے نہیں سمجھا۔ اللہ رب العزت ہمیں اس قرآن کی اہمیت کو سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور اس کے اوپر عمل کرنے کی، اور اس کی کثرت سے تلاوت کرنے کی، اور اس کو اپنی زندگی میں ہمیشہ کے لیے جاری و ساری رکھنے کی توفیق عنایت فرمائے۔